ہاں جی یقیناً، ایک تو ہر مہینے کی اپنی اپنی جگہ پر ایک فضیلت ہے، ٹھیک ہے، مگر اللہ کا نظام ایسا مربوط ہے کہ ایک شے دوسری شے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور وہی چیز ہمیں یہاں بھی نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک جیسے اس مہینے کو جو ایمان کی بہار کا مہینہ ہے، بالکل ٹھیک، جو نیکی اور تقوی کی بہار کا مہینہ ہے، اس سے قبل بھی اس ماہ مبارک کو اللہ رب العزت نے اسی سے مناسبت اور موافقت عطا فرماتے ہوئے اسی سے اپنی اسی رحمت کا آغاز فرما دیا، یعنی گویا نوید ہے رمضان اس مہینے کی۔ تو وہ جو توبہ اور استغفار جو شب قدر میں جا کے اپنے نقطہ کمال کو پہنچتی ہے، اس کا آغاز اور ابتدا اللہ رب العزت نے شعبان سے شروع فرما دیا۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ آقا علیہ السلام کا اپنا معمول مبارک کہ اس مہینہ میں شعبان میں آپ کثرت سے روزے رکھتے تاکہ وہ اہتمام رمضان ہو جائے، وہ روزوں کا معمول مبارک پھر اسی تسلسل کے ساتھ کنٹینیوٹی کے ساتھ وہ آگے چلا جائے، اور پھر زیادہ وقت جب اللہ کی اطاعت میں بندگی میں گزرے گا تو مزاج کے اوپر، طبیعت کے اوپر، نفس اور روح کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے، اور وہ اثرات گہرے اور پختہ ہوتے چلے جائیں گے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رجب، شعبان اور رمضان المبارک کے اس تسلسل اور باہمی ربط کو سمجھنے کے لیے آپ ایک مثال دیتے ہیں، فرمایا ایسے سمجھ لو کہ رجب شریف وہ بیج بونے کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، اور شعبان المعظم یہ اس بیج کو پھر پانی دینا، اسے پروان چڑھانا، اس کی آبیاری کرنا، اس کی پرورش کرنا، یہ اس کا مہینہ ہے۔ اور جو رمضان المبارک ہے اس میں فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے، وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، وہ ثمرات سے اپنی جھولیاں بھرنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا بندے کو یوں تو ایک بزرگ سے کسی نے جا کر سوال پوچھا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، بڑی رات کون سی رات ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جس میں تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ جو تیری زندگی کی آخری رات ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ یہ مجھے کیسے خبر ہو کہ میری زندگی کی آخری رات کیا ہے؟ تو فرمایا پھر ہر رات کو شب برات اور شب قدر کی طرح گزارو، کیونکہ معلوم نہیں کہ اگلی رات نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ لہٰذا مومن کو یوں تو اپنی زندگی کی ہر رات اور ہر لمحے میں اللہ کے حضور عبادت اور بندگی کا پیکر ہونا چاہیے، توبہ اور استغفار کا معمول ہونا چاہیے، لیکن بالخصوص اس ماہ مبارک میں جب خود اس کی طرف سے ندا آ رہی ہے، اس کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، اس سے کوئی اپنے آپ کو محروم رکھے اور اس صدا پر لبیک نہ کہے اور اپنے دامن کو خالی رکھے تو یہ تو پھر سب سے بڑی محرومی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس مہینے کو تیاری کا مہینہ سمجھا جائے اگلے ماہ مبارک میں اللہ کے انعامات اور اکرامات کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب۔